السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 9۔ سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور حدیث کی اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو عالم ہوں گے، عالم دین ہوں گے، امام ہوں گے، لیکن وہ اچھے نہیں ہوں گے، یا سارے عالم اچھے نہیں ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، دین کے نام پر غلط باتیں بتائیں گے، غلط عقیدہ بتائیں گے، غلط تعلیمات دیں گے، بدعت کی دعوت دیں گے۔ یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے کل کے درس میں تفصیل سے بتایا گیا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، دعات علی ابواب جہنم، کہ بہت سے داعی دعوت دینے والے، دین کا کام کرنے والے نام کا ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو بلائیں گے اور جہنم میں ڈھکیلیں گے، جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ وہ اچھے عالم نہیں ہوں گے۔ وہ بدعت کی دعوت دیں گے، وہ شرک کی دعوت دیں گے، اور لوگوں کو لگے گا کہ یہ اچھے عالم ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو آنکھ بند کر کے ہر کسی کا بیان نہیں سننا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر کسی کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر کسی کے بارے میں خوش فہمی میں یا غلط فہمی کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ حدیث قرآن کی بات کر رہے ہیں یا نہیں، واقعی ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کی باتیں، ساری چیزیں پرفیکٹ اور صحیح ہے یا نہیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ دین کے نام پر یہ آپ کو غلط چیزیں بتا رہے ہیں اور آپ بھٹک جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے پتہ لگے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کن لوگوں کا ہم بیان سنیں گے، کن عالموں کو ہم فالو کریں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا، ہر کوئی عالمہ نہیں بن سکتی، لیکن محنت تو ہر کسی کو کرنی پڑے گی۔ تحقیق تو آپ کر ہی سکتے ہیں، تھوڑا دماغ کا استعمال تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ آپ عالم نہیں ہیں، آپ عالمہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی محنت نہ کریں، کچھ بھی تحقیق نہ کریں۔ کیا آپ کو موبائل بنانا آتا ہے؟ نہیں، تو کیا کوئی بھی موبائل آپ خرید لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ اچھا موبائل لیتے ہیں۔ تو اچھا موبائل آپ کیسے لے لیتے ہیں جبکہ آپ نے موبائل نہیں بنایا، آپ کے پاس موبائل کی کمپنی نہیں ہے، آپ نے اچھا موبائل کیسے لیا؟ سوال اس کا جواب کیا ہے کہ آپ نے کئی لوگوں سے پوچھا، آپ نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، پتہ لگایا، معلوم کیا کون سا موبائل صحیح ہے، انٹرنل میموری کتنی ہے، ایکسٹرنل کتنی ہے، ریم کتنا ہے، کتنی اس کی گارنٹی ہے، کتنے کا آئے گا۔ کئی لوگوں سے پوچھا، آپ نے مشورہ کیا، تحقیق کی، تب جا کے آپ کا دل مطمئن ہوا کہ ہاں یہ موبائل صحیح ہے، پھر آپ نے خریدا۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ آپ عالمہ نہیں ہے، لیکن اگر تحقیق کرے، کئی لوگوں سے پوچھیں، دلیل پوچھیا کہ جو بھی بیان کرے اس کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، کس صورت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بتائیے کس پارے میں یہ بات ہے، آیت نمبر بتائیے کس صورت میں ہے، حدیث کی کس کتاب میں، بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا ابو داؤد میں، حدیث کا نمبر مانگیا، حدیث کا نمبر بتائیے۔ اب دیکھیے، چیک کریں۔ کپڑے آپ خریدتے ہیں، کیا کپڑا آپ کو بننا آتا ہے؟ کپڑا آپ تیار کر سکتے ہیں خود سے؟ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کپڑے اچھے خریدتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کئی دکان میں جاتے ہیں، کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کپڑا صحیح ہے، دوسرا دکان والا ایسا بول رہا تھا، تیسرا دکان والا کچھ اور بول رہا تھا، اس کا ریٹ، کپڑے دکھنے میں الگ لگ رہے تھے، یہ کپڑا صحیح لگ رہا ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے نا تحقیق کر کے۔ تو یہ بھی ایسی ہے اسلام کا معاملہ کہ اگر تحقیق کریں گے، پتہ لگائیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں،
اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو دل دیا ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ جانور نہیں ہیں کہ آپ کو پکڑ کے گھاس کھلانے لیا تب بھی چلے جائیں, یا اگر آپ کو ذبح کرنے کے لیے تب بھی چلے جائیں. نہیں, آپ کو پتا ہے کیا غلط کیا صحیح ہے, عقل کا استعمال کیجیے. تو تحقیق کرنے سے پتہ چل جائے گا, محنت کرنے سے آپ انسان کو معلوم پڑ جاتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ساری چیزیں ہم پتہ لگا لیتے ہیں, لیکن اب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم پتہ نہیں لگاتے. تو اب سوچیے, موبائل کی میں نے مثال دی, کپڑے کی مثال دی, یہ معمولی چیزیں ہیں دنیا کی. اس کے لیے آپ 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں, جب تک کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا آپ سامان نہیں خریدتے ہیں. تو اس سے تو کہیں بڑی بات دین کی ہے, اس سے تو کہیں بڑا معاملہ اسلام کا ہے. تو پھر اس کو چپ چاپ کیسے سن لیتے ہیں, آنکھ بند کر کے اس پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ آپ 10 لوگوں سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے اسلام کا معاملہ, شریعت کا معاملہ ہے جو سب سے بڑی چیز ہے, اسی کے بیس پر, اسی کے پر آدھار بن کے, اسی پر ساری سے ڈیپینڈ کر رہی ہے. اسی کے حساب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. پوری آخرت ہماری اسی پر ٹکی ہوئی ہے. تو اس معاملے میں آپ اتنے ڈھیلے, اتنے سست, اتنے کمزور, اتنے ویک آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نے آپ کو عقل دیا, دماغ دیا ہے, تحقیق کرے پتہ لگا. اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, آسانی سے بھٹک جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کتابیں خریدتے ہی نہیں ہیں. کپڑے آپ خریدتے ہیں, زیور آپ خریدتے ہیں, گاڑی آپ لے لیتے ہیں, ضرورت کے اور دوسرے سامان لیتے ہیں. اب تک آپ نے قرآن کا ترجمہ کتنا خریدا ہے بتائیے؟ زیور آپ نے خرید لیا, کبھی آپ نے بولا شوہر سے کہ نہیں مجھے کتاب خرید کے دے, قرآن کا اردو ترجمہ چاہیے, قرآن کا انگلش ترجمہ چاہیے, ہندی والا ترجمہ والا ٹرانسلیٹ ہمیں چاہیے؟ آپ نے بولا کبھی؟ نہیں. کپڑے 10 چاہیے آپ لے لیتے. کبھی آپ نے کہا صحیح بخاری ہمیں خرید کے دیجیے؟ اپنے بھائی سے بولا کہ حدیث کی کتاب مجھے خرید کے دیجیے؟ آپ نے اپنے فادر سے بولا کہ آپ مجھے حدیث کی کتاب خرید کے دیجیے؟ خود آپ ایک مرد, خود آپ گاڑی خریدتے ہیں, گھر کے سارے سامان خریدتے ہیں, کیا کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ قرآن مجید ہم خریدیں ترجمہ والا؟ جو بھی زبان آپ کی ہو, جو بھی لینگویج ہو, آپ کو عربی نہیں آتی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. دنیا کی کوئی ایسی زبان بتائیے اس میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا ہو. اردو میں ترجمہ موجود ہے, انگلش میں موجود ہے, ہندی میں موجود ہے, ملیالم میں موجود ہے, تمل میں موجود ہے, فلپینی میں موجود ہے, ساری زبانوں میں موجود ہے ترجمہ. کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. حدیث کی اگر بات کریں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, جو بھی حدیث کی کتاب ہے اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, اور بھی کئی زبانوں میں, کئی لینگویج کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کے گھر میں کتنی کتابیں ہیں حدیث کی ترجمہ والی جو آپ پڑھ سکتے ہو, آپ کے گھر والے پڑھ سکتے ہو؟ یہ معاملہ ہے. مردوں کا بھی وہی معاملہ ہے, عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم سارا سامان خرید لیتے ہیں, کبھی توفیق نہیں تھی گھر میں ہم قرآن کا ترجمہ والا قرآن لا سکیں, حدیث کی کچھ کتابیں رکھ سکیں تاکہ ہم پڑھیں, ہمارے بچے پڑھیں, بھائی بہن پڑھیں, ہمارے ماں باپ پڑھیں. ہے ہی نہیں ہے گھر میں. تو سارا سامان آپ کے گھر میں موجود ہے, فرنیچر موجود ہے, فریج موجود ہے, واشنگ مشین موجود ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن کا ترجمہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو حدیث کی کتابیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو کیسے پتہ چلے گا آپ کس پر چل رہے ہیں؟ آپ گمراہی میں جا رہے ہیں, بدعت پہ جا رہے ہیں, شرک پہ جا رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, غلط نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر. یہ ہماری سراسر لاپرواہی ہے. گویا کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے, وہ تڑپ نہیں ہے جو تڑپ کپڑے خریدنے کے لیے ہوتی ہے, سونا خریدنے کے لیے ہوتی ہے, گولڈ چاہیے, اچھے گھر چاہیے, اچھا کھانا چاہیے. کس کو کھانا بنانا آتا ہے؟ نہیں آتا, پھر بھی انسان سیکھ لیتا ہے. گاڑی چلانا کس کو آتا ہے؟ نہیں آتا, پھر بھی لائسنس انسان نکالتا ہے کیونکہ وہ سیکھتا ہے. کپڑا سلنا کس کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے, لیکن انسان اگر سیکھتا ہے تو اس کو آ جاتا ہے. تو اسی طرح دین کی بھی باتیں ہیں کہ نہیں آتا آپ کو قرآن, نہیں آتی آپ کو حدیث سے کیا چیز ہوتی ہے, پر سیکھیں گے تو ہو جائے گا. یہ آسان ہے. ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ڈرا دیا گیا کہ نہیں قرآن بہت مشکل ہے, تم نہیں سمجھ سکتے, حدیث بہت مشکل ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. یہ سراسر جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. آپ لوگوں کو دین سے دور رکھنے اور اندھیرے میں رکھنے کی سازش ہے تاکہ آپ سوال ہی نہ کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کیا غلط ہے کیا شرک ہے. ورنہ سچائی یہ ہے کہ قرآن بھی بہت آسان اور حدیث بھی بہت آسان ہے, ہر انسان سمجھ سکتا ہے. کیا دلیل ہے دیکھیے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ قمر پارہ نمبر 27, سورہ قمر کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ایزی کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی مرتبہ ریپیٹ کیا، دہرایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آسان کیا عمل کرنے کے لیے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے کہ مشکل ہے، تو بات کس کی مانیں گے، لوگوں کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ اسی طرح حدیث بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، جو زبان میں چاہیے آپ کو حدیث کی کتاب میں مل جائے گی ترجمہ کے ساتھ۔ حدیث بھی آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث جو کل بتائی گئی، یہ آج بھی پڑھا گیا شروع میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سے لوگ گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ تو کیا یہ بس میں نہیں آ رہی گمراہ کرنے والے ہوں گے کہ کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بھائی کون سی ایسی زبان جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو اور بھی آسان تھی، بالکل آسان انداز میں آسان طریقے سے سمجھاتے تھے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو جب نبی کی باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو مجھے لگتا ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کی بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے ہی آئے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہی آئے تھے۔ ان کی بات اگر مشکل ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب کی باتیں مشکل ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے یہ پروپیگنڈا، یہ سازش، لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی، لوگوں کو جہالت اور جاہل بنا کر رکھنے کی یہ سازش ہے کہ مشکل 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 ڈرا دیا گیا۔ تو خوف کی وجہ سے لوگ قرآن ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں، خوف کی وجہ سے لوگ حدیث کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن بھی بہت آسان ہے اور حدیث بھی بہت آسان ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ کتابیں خریدیے اور پڑھ کے دیکھیے، بالکل آسان ایزی ہے۔ ٹھیک ہے پورا قرآن اچھے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے، پوری حدیث کو آپ نہیں پڑھ سکتے، ہزاروں حدیث، کچھ تو پڑھیے جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، 2-4 پارے آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، دماغ کھلے گا آپ کا۔ حدیث کی 2-4 20 حدیثیں 50 حدیثیں 100 حدیثیں پڑھ کے دیکھیے آپ ترجمے کے ساتھ، دیکھیے کتنا آسان ہے، کیا باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ تجربے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ جو شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا تو بہت خوش ہوئے اور ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا اور صحیح راستے پہ آ گئے۔ ایک مثال دوں گا میں سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی تھا جو سمجھتا تھا کہ غیب کا علم بزرگوں کو ہوتا ہے، اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، ان کو لاکھ سمجھایا گیا، وہ نہیں سمجھتا تھا، بات ہی نہیں مانتا تھا، کہتے کہ نہیں اولیاء کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو ان کو قرآن دیا گیا ترجمہ کے ساتھ، کہا تم اس کو پڑھو بس چپ چاپ۔ پڑھا قرآن میں کئی جگہ اللہ نے یہ بات کہی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، غیب کوئی نہیں جانتا ہے، غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ کو ہے۔ وہ انسان حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی بات لوگوں نے ان سے چھپا کر رکھی، جھوٹ بولا گیا اس سے۔ تو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فوراً انسان نے توبہ استغفار کیا اور سیدھے راستے پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ساری باتیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اب وقت زیادہ نہ ہو جائے، ریکارڈنگ لمبی نہ ہو جائے، آخر میں 2 سورت کی کچھ آیتیں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 29۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ کافر لوگ کہیں گے جہنم میں کہ اے ہمارے رب ان لوگوں کو دکھا دے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، تاکہ ہم اس کو اپنے قدموں کے نیچے، پیر کے نیچے رو دیں، دبائیں، اور تاکہ وہ جہنم کے نچلے سے نچلے درجے میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 66 اور 67 68، 3 آیتیں کنٹینیو ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، پلٹے جائیں گے ان کے چہروں کو، اور کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لیے ہوتے۔ پھر کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی، ان کو فالو کیا، بڑوں کو، سرداروں کو فالو کیا، جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب تو انہیں ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت نازل فرما،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، اور حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی گمراہی سے، خرافات سے، غلط عقیدے سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔